شندور اگر زمین کی بات کرے تو مزہ نہیں آئے گا. اگر ہم اس گیم کی بات کریں تو یہ گیم گلگت اور چترال کا ہے, تو اسی طرح یہ گراؤنڈ بھی ہم دونوں کی ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے علاوہ تو کسی سندھی بھائی نے آ کے, بلوچی بھائی آ کے یا پشتون نے آ کے تو نہیں کھیلنا. تو یہ ہم کھیلتے ہیں, تو یہ اس جھگڑے سے ہمیں نکلنا چاہیے کہ یہ کس کا ہے. تو ہمیں اس گیم کو آگے لے جانے کے لیے یہ چیزیں بھلا کے کس طرح ہم انٹرنیشنل ارجنٹینا کو یا ہم کس طرح امریکن ٹیم یہاں پہ انوائٹ کر سکتے ہیں, کس طرح ہم ان کے ساتھ کھیل سکتے, تو ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنی چاہیے. شندور اگر ہم بات کریں نا سر, یہ تین حصوں میں کم از کم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. موسٹ آف دی جو ایریا ہے وہ آپ کے پاس ہے, گلگت کے پاس ہے. وہ چھوٹا سا اس کا جو حصہ ہے وہ ہمارے حصے میں آیا ہے, جہاں پہ خوش قسمتی سمجھ لی اس کو کہ وہاں پہ گراؤنڈ مل گیا. تو جو گراؤنڈ کا حصہ ہے وہ قدیم زمانے سے چترال کے جو لسپور کے لوگ ہیں نا, وہ وہاں پہ اپنے مویشیاں چرانے کے لیے بیچتے, ان کے مویشی خانے وہاں پہ بنے ہیں. تو یہ ایریا ان کا ہے. وہاں سے نیچے آ کے آپ لوگوں کا ایریا سٹارٹ ہوتا ہے, تو اس میں پھر کافی زیادہ جو رقبہ ہے وہ گلگت کا ہے. قدیم زمانے کی اگر بات کریں تو یہ ایک وہاں پہ جگہ تقسیم ہمارے یہ جو شہزادہ سکندر ملک صاحب ہے, ان لوگوں کا وہاں پہ ایک قلعے کے لیے زمین ہے, اس کو مہورن پال کہتے ہیں. یہ شندور جو مسجد علی ہے اس سے آپ گلگت کی طرف آگے غزر کی طرف آگے ایک جگہ ہے جہاں پہ ان کے پیلس کے لیے ایک اسپیسیفائی جگہ ہے کہ وہاں پہ ان کو پیلس بنانا تھا, وہ بنایا انہوں نے نہیں ہے, لیکن جگہ ان کی ہے. یہ جو ہمارے شہزادہ سکندر جو ہمارے پولیس ایسوسیشن کے صدر ہے, یہ ان کی وہاں پہ زمین ہے. اس کے علاوہ نیچے آ کے وہاں پہ پنجی بولتے ہیں ہم اپنی زبان میں, پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے نا ایک نشانی کے طور پہ ایک جگہ بتاتے, تو وہ وہاں پہ ہے. وہاں سے اوپر کبھی غزر کے لوگوں نے اپنے مویشیاں چرنے کے لیے نہیں بھیجا, وہاں سے نیچے لسپور کے لوگوں نے اپنا نہیں بھیجا. تو وہ ایک وہاں پہ پرانے وقتوں سے ایک ڈویژن اس طرح بنائی گئی ہے کہ یہاں سے اس پار گلگت ہوگا, یہاں سے اس طرف چترال ہوگا. تو قدیم زمانے میں یہ لڑائیاں بھی اتنی نہیں تھیں ہمارے بیچ میں. اگر ہم دیکھیں تو ہم قدیم زمانے سے ایک ساتھ رہتے آ رہے, ہماری رشتہ داریاں ہیں, ہمارے اس گیم کو لے کے رشتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے آپس میں کافی زیادہ رشتے ہیں. وہاں پہ 1982 سے باقاعدہ طور پہ سرکاری سطح پہ یہ گیم کھیل رہے ہیں ہم آپس میں. تو اس میں اگر ہم بات کریں تو 16 ٹائمز آپ لوگ ونر رہ چکے ہیں گلگت میں, اور 14 ٹائمز چترال جیتی ہے. تو ابھی بھی اگر ہم پورے اس ایونٹ کو لے کے ڈسکس کریں تو گلگت کا پلہ ابھی بھی بھاری ہے ہم سے. 2 میچز ہم پھر بھی پیچھے. تو پرانے جب ہم دیکھنے جاتے تھے وہاں پہ, تو ہمارے بھی آئیڈیل جو پلیئرز ہوتے تھے وہ گلگت سے بلبل جان استاد ہو گیا یا ارسطو ہو گئے, اس طرح کے جتنے بھی آپ کے پلیئرز ہیں. تو چترال میں ان کو شاید آپ سے بھی زیادہ ان کو پسند کرتے ہیں لوگ پولو پلیئرز کو, کیونکہ ہم گیم پسند کرنے والے لوگ ہیں. ہم اگر فٹ بال بھی دیکھیں تو اس میں کوئی بندہ اچھا کھیلے نا تو ہم اس کے لیے تالی بجائیں گے. وہ پولو بھی ہے, میں اگر تماشائی کے حساب سے بھی بیٹھوں تو میں اس میں گلگت کا بھی صدام بھائی کھیلے یا ذوالفقار جو ینگ میں بات کروں, وہ جب کھیلتے ہیں تو ہم ان کے لیے تالیاں بجاتے. تو یہ ایک ہوتا ہے, ہم اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ اچھا کھیلے لیکن گلگت کے تالی نہ بجائے یا سیٹی نہ بجائے. یہ شاید کوئی بہت کم لوگ ہوں گے جو اس طرح گیم کو لیتے ہیں. ہم تو گیم کو ایز اے گیم لیتے ہیں, اور اس میں پھر جو اچھا پرفارم کرتا ہے ہم اس کو فالو بھی کرتے, اس کو پسند بھی کرتے ہیں. کسی بھی اسپورٹس کو جیتنے کے لیے سب سے پہلے یہ کہ محنت چاہیے ہوتی ہے, تو محنت جو زیادہ کرتا ہے وہ جیتتا ہے. اس کے علاوہ جو پولو اسپیشلی یہ ایسا اسپورٹس ہے کہ اس میں ایک بندے کے علاوہ ایک دوسرا ایک جانور آپ اس کو بولے یا ایک دوسرے ایک جانور کو لے کے آپ نے کھیلنا ہوتا ہے, تو یہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تو پولو موسٹلی جو ہے وہ گھوڑے کا گیم ہے. ہمارے وہاں پہ اس کو استور حال کہتے ہیں, مطلب گھوڑے کا گیم. تو ہم اپنے گھوڑوں کو زیادہ ایکٹیو رکھتے ہیں, فٹ رکھتے ہیں, تو اس وجہ سے شاید کہ ہماری ٹیم جیتی ہے. گلگت کے میں بات کروں آپ کی طرف کے لوگ جو ہیں وہ صرف ٹورنامنٹ گھوڑے کا خیال رکھتے ہیں, باقی اس کو بس زیادہ تر آپ کے سائٹ میں یہ NLI ہو گیا یا جتنے بھی آپ کے سرکاری لوگ جو ہے وہ پولو کھیلتے ہیں. ہمارے وہاں پہ نہیں, پرائیویٹ جو بندہ میرے طرح کا جو کوئی سرکاری نہیں ہوتا وہ اپنے شوق کے لیے اس کو رکھ کے کھیلتے ہیں. تو اس میں پھر فرق ہوتا ہے. ایک آپ ڈیوٹی کے حساب سے کھیلیں گے تو وہ آپ نے صرف تنخواہ لینا ہوتا ہے اور آپ نے وہ کرنا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ ٹوٹلی وہ ایک پیشن ہے بندے کے لیے کہ یار یہ گیم. تو اس وجہ سے ہم زیادہ تر فوکس ہوتے ہیں اپنے گھوڑے کے اوپر, اس کو پراپر ٹائم پہ اس کو کھانا دینا, اس کو پانی پلانا, اس کی صفائی وفائی کرنا. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ گھوڑے اور بندے کا آپس میں ایک لنک بن جاتا ہے. وہ ایک آپس میں ایک دوسرے کی سائیکی سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ مجھے بھاگنے کا کہہ رہا ہے, رکنے کا کہہ رہا ہے, یا تو وہ گھوڑا بھی اس میں بندے کے جتنا وہ بھی اپنا, یعنی کہ بندے سے بھی زیادہ گھوڑا جو ہے وہ اپنا پرفارمنس دکھا دے. تو اس وجہ سے شاید ہم
زیادہ جیتتے. ڈیفینس پوزیشن میں کھیلتا تھا. میں ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں خود کو آگے لاؤں. ڈیفینس میں تھوڑا سا آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ اٹیک پہ اتنا نہیں جا سکتے. تو میرا جو شاٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں ایکوریسی ہے میرے شاٹ کے اندر, تو میں کوئی مجھے بیچ میں سے بال ملے تو میں گول اسکور کر سکتا ہوں. یہ میرے ٹیم میٹس پہ کہتے ہیں کہ نہیں یار ابھی آپ کو آگے لائیں گے. لیکن پولو کے اندر جو 6 نمبر پہ کھلاڑی کھڑا ہوتا ہے, گول کیپر جسے کہتے ہیں, وہ سب سے مشکل سائڈ ہوتا ہے وہاں پہ کھڑا ہونا بندے کو. آپ وہاں پہ چونکہ بالوں کو اس طرف مار رہے ہوتے تو یہ مشکل ہے. آگے مارنا اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن آپ چونکہ جب گول کیپر ہوں گے تو آپ اپنے زیادہ بالوں کو اس طرح مارنا ہوگا, ڈیفینس کرنا ہوگا. تو میں ڈیفینس پوزیشن میں کھیلتا ہوں. چترال کے اندر میں چترال اے ٹیم شہزادہ اسکندر ملک صاحب کے ساتھ اس دفعہ جو ہماری ٹیم یہ جو چترال میں سلیکشن ٹورنامنٹ ہوتا ہے شندور کے لیے, اس میں ہم نے چترال سکاؤٹ اے ٹیم کو ہم نے ہرایا تھا جو کہ ان بیٹن تھی. کافی عرصے سے وہ لوگ جیت رہے تھے کئی سالوں سے, تو اس دفعہ ہماری ٹیم نے ان کو شکست دیا تھا. تو شندور میں مستوج کی طرف سے کھیل رہا تھا اور میں اپنی ٹیم کا وائس کیپٹن تھا وہاں پہ, اور ہم نے یاسین کو ایک ٹف کمپٹیشن کے بعد ایکسٹرا ٹائم میں ہم نے ہرایا تھا. 10 منٹ کا ہمیں ایکسٹرا ٹائم ملا تھا, اس میں ہم نے ایک گول اسکور کر کے ہم نے وہ ایونٹ جیتا.